بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غدیر خم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تمام ارکان و اعمال حج سے فارغ ہو چکے تو 14 ذی الحجہ کو مسلمانوں کی کثیر جمعیت کے ساتھ آپ نے مدینے کی طرف مراجعت فرمائی۔ مدینے کی طرف واپسی کے دوران آپ کے ساتھ تقریباً 1,24,000 کا مجمع تھا جو مختلف شہروں اور بستیوں سے سمٹ کر جمع ہو گیا تھا اور اب فریضہ حج سے سبکدوشی کے بعد خوش خوش اپنے گھروں کو پلٹ رہا تھا۔ کچھ لوگ مدینے پہنچ کر الگ ہونے والے تھے اور کچھ لوگوں کو راستے ہی سے الگ ہو جانا تھا۔ جیسے جیسے ان کی بستیاں قریب آتی جاتی تھیں ان کی رفتار میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ چنانچہ کچھ آگے بڑھ گئے تھے، کچھ پیچھے چلے آ رہے تھے کہ مقام حجافہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پرخار وادی جو غدیر خم کہلاتی تھی انہیں ٹھہر جانے کا حکم دیا گیا۔ یہ حکم اتنا اچانک اور ناگہانی تھا کہ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ یہاں منزل کیسی، کیونکہ یہ جگہ نہ تو قافلے کے ٹھہرنے کے لیے موزوں تھی، نہ گرمی سے بچنے کا کوئی سامان تھا اور نہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے سایہ، اور نہ ہی ادھر سے گزرتے ہوئے عربوں کو اس مقام پر منزل کرتے دیکھا گیا تھا۔ یہاں اہل قافلہ کا روکنے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو خدا کے ایک اہم فیصلے سے آگاہ کرنا چاہتے تھے اور اس کے عمومی اعلان کے لیے مناسب موقع و محل کے منتظر تھے، اور اس سے مناسب تر کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد یہ مجمع متفرق اور پرگندہ ہو جانے والا تھا اور پھر اتنی عظیم جمعیت کے ساتھ یکجا ہونے کی بظاہر کوئی صورت نہ تھی۔ عالم اسلام کے ہر کونے اور ہر خطے کے لوگ جمع تھے اور ان کے منتشر ہونے سے پہلے یہ حکم ان کے گوش گزار کر دینا ضروری تھا۔ پھر اس بے آب و گیاہ صحرا میں قافلے کو روکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اگر معمولاً کسی ایسے مقام پر قافلہ ٹھہرایا جاتا تو یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ آرام اور سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے منزل کی گئی، اور ضمناً ایک اعلان بھی کر دیا گیا جس سے اس اعلان کی اہمیت کم ہو جاتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب فرمایا جو کبھی قافلوں کی آرام گاہ نہ بنی تھی، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہاں ٹھہرنے کا مقصد آرام و استراحت نہیں ہے، بلکہ معاملے کی اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ خواہ کتنی ہی زحمتوں اور تکلیفوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، اس جلتے ہوئے میدان میں چلتے ہوئے قافلے کو روک لیا جائے اور سب کو کارساز مطلق کے فیصلے سے آگاہ کر دیا جائے، اور وہ فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت اور جانشینی سے متعلق تھا۔ اس سے پیشتر دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر ایک محدود دائرے میں اور غزوہ تبوک اور تبلیغ سورہ برات کے موقع پر پیغمبر کی زبان سے مختلف پیرایوں، اشاروں اور کنایوں میں ایسے کلمات سنے جا چکے تھے جن سے ایک انصاف پسند اور غیر جانبدار انسان یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو اپنا نائب اور جانشین مقرر کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی دیکھنے میں آتا تھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں حضرت علی کے خلاف خواہ شکوہ ریز رہتی ہیں اور ان کی معمولی منصب پر بھی ان کی دلی کدورتیں چہروں سے آشکار ہو جاتی ہیں۔ وہ بھلا ایسے کیوں کر ٹھنڈے دل سے گوارا کریں گے اور اسے عملی جامہ پہننے دیں گے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان باتوں سے بے خبر نہ تھے۔ وہ بعض شہروں کے اتار چڑھاؤ سے ان کی دلی کیفیت کو بھاپ رہے تھے اور ان کی حرکات و سکنات سے ان کے ارادوں کو سمجھ رہے تھے کہ یہ مخالفت کیے بغیر نہیں رہیں گے اور ہر ممکن طریقے سے روڑے اٹکائیں گے۔ اس لیے مزاج شناس قدرت یہ چاہتا تھا کہ قدرت کی طرف سے ان لوگوں کی شر سے تحفظ کا ذمہ لے لیا جائے، تو پھر اس کا عمومی اعلان کیا جائے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے تحفظ کی ذمہ داری کے ساتھ یہ حکم ہوا کہ اے رسول، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اسے پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں، اور اللہ ہر حال میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ علامہ قاضی شوکافی رقم تراز ہے
کہ آیا بلغ غدیر خم میں حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس تحدیدی حکم کے بعد تاخیر کی گنجائش نہ تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اترے، ساتھ والے بھی اتر پڑے۔ حیا علی خیر العمل کی آواز پر آگے بڑھ جانے والے پلٹے، پیچھے رہ جانے والے تیزی سے بڑھے اور تمام مجمع سمٹ کر یکجا ہو گیا۔ دوپہر کا وقت، گرم ہواؤں کے تھپیڑے، جھلسا دینے والی گرمی، جلتا ہوا ریگستان اور آفتاب کی شولگی، چند ببول کے درختوں کے علاوہ نہ کہیں سایہ نہ سبزہ۔ صحابہ نے عبائیں کاندھوں سے اتار کر پیروں کے گرد لپیٹ لیں اور اس جلتی ہوئی زمین پر ہمتن گوش ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ببول کے دو درختوں کے درمیان اونٹوں کے کجاؤں کا منبر تیار کرایا اور اس پر جلوہ افروز ہوئے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان قم کے مقام پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، وہ وقت قریب ہے کہ میرے پروردگار کی طرف سے پیغام آ جائے اور میں اس پر لبیک کہوں، لہٰذا اس سے قبل میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جس میں نور و ہدایت ہے اور دوسری میرے اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ان کلمات کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے فرمایا، کیا میں تم پر خود تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے ہم آواز ہو کر کہا، بے شک آپ ہم سے زیادہ ہمارے نفسوں پر حق و تصرف رکھتے ہیں۔ اپنی حکمیت کا اقرار لینے کے بعد آپ نے حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور فرمایا، اے لوگوں، اللہ میرا مولا ہے اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں اور میں ان کے نفسوں سے زیادہ ان پر حاکم و متصرف ہوں۔ یاد رکھو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں۔ خدایا اسے دوست رکھ جو انہیں دوست رکھے اور انہیں دشمن رکھ جو انہیں دشمن رکھے۔ ابن عبد البر نے تحریر کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے دوران فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، جو انہیں دوست رکھے تو انہیں دوست رکھ اور جو انہیں دشمن رکھے تو اسے دشمن رکھ۔ اس اعلان کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فراز ممبر سے نیچے تشریف لائے اور نماز ظہر با جماعت ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ علی کے پاس جائیں اور انہیں اس منصب عالیہ پر فائز ہونے کی خوشی میں مبارکباد دیں۔ چنانچہ صحابہ نے تبریک و تہنیت کی کلمات اپنی زبانوں سے ادا کیے۔ امہات المومنین اور دوسری خواتین نے بھی اظہار مسرت کرتے ہوئے مبارکباد دی اور حضرت عمر کے الفاظ تہنیت تو اب تک اسلامی تاریخ کے اوراق پر موجود ہیں کہ مبارک ہو اے فرزند ابو طالب، آج سے آپ ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے۔ ادھر مبارکباد کا سلسلہ جاری تھا اور ادھر جبرائیل امین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکمیل دین اور اتمام نعمت کا روپ پرور مجدہ سنایا کہ آج میں نے تمہارے دین کو ہر لحاظ سے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ جلال الدین سیوطی ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے دن حضرت علی علیہ السلام کو اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور ان کی ولایت کا اعلان کر دیا تو جبرائیل امین آیا الیوم اکملت لکم دینکم لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نازل ہوئے۔ امام المحدثین حافظ عبد ربا نے غدیر خم کے سلسلے میں 100 صحابہ کرام سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ امام جزری اور امام شافعی نے 80 صحابیوں سے، امام احمد جنبل نے 30 صحابہ سے اور طبری نے 75 صحابہ سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ ان کے علاوہ علامہ ذہبی اور صناعی وغیرہ نے اسے متواتر مانا ہے، لہٰذا اس واقعے میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں تعویلات سے کام تو لیا جاتا رہا ہے لیکن اصل واقعے کو جھٹلایا نہ جا سکا، نہ الفاظ حدیث کی صحت سے انکار کیا جا سکا، کیونکہ اس حدیث کی کثرت پر نظر کرنے کے بعد وہی شخص اس واقعے سے انکار کر سکتا ہے جو مشاہدات اور بدیہات کے انکار کا عادی ہو۔ علم الہدیٰ میں سید مرتضیٰ نے فرمایا ہے
کہ واقعہ غدیر سے انکار چاند سورج سے انکار کے برابر ہے۔ علامہ مقبلی نے کہا ہے کہ اگر واقعہ غدیر یقینی نہیں ہے تو پھر دین کی کوئی بات یقینی نہیں ہے۔ فریقین کے علماء و محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ پیغمبر نے ایک عظیم اجتماع کے اندر اپنی حکمیت اور اولیت کا اقرار لینے کے بعد فرمایا کہ جو مجھے اپنا مولا سمجھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا مولا سمجھے۔ مولا کو من پسند معنی پہنا کر حقیقت کو نگاہوں سے اجھل رکھنے کی کوشش کی گئی، اس لیے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جاتا کہ حدیث کی روح سے جو حیثیت رسول کی امت سے ہے وہی حیثیت علی کی ہے تو ثقیفہ بنی سعدہ کی کارروائی کا کوئی جواز نہ رہ جاتا۔ چنانچہ کبھی یہ کہا گیا کہ اس کے معنی دوست کے ہیں اور کبھی یہ تعویل گھڑی گئی کہ اس کی معنی ناصر و مددگار کے ہیں۔ لیکن سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک جلتے ہوئے صحرا میں لاکھوں کے مجمع میں جو اپنے گھروں میں پہنچنے کے لیے بے چین تھا سمیٹنا، جبکہ قافلے کا ایک حصہ عقب میں رہ گیا تھا اور اگلا ریلا 3 میل آگے نکل گیا تھا، کانٹوں کو ہٹا کر سلگتی ہوئی زمین پر جگہ بنانا، اونٹوں کے کجاؤں کا جمع کر کے ممبر بنانا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے حاکم و اولا بالتصرف ہونے کا اقرار لینا، کیا صرف یہ بتانے کے لیے تھا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، یا جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے؟ کوئی بھی صاحب عقل یہ باور نہیں کرے گا کہ یہ اہتمام و انصرام محض اتنی سی بات کے لیے تھا۔ کیا ان لوگوں سے علی کی رسول اللہ سے دوستی اور وابستگی پوشیدہ تھی، یا اوائل امر سے اسلام و اہل اسلام کی نصرت میں حضرت علی کے کارنامے ڈھکے چھپے اور کسی تعارف کے محتاج تھے؟ یا اللہ کا ارشاد کہ مومنین کیا مرد کیا عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس دوستی کے اظہار کے لیے کافی نہیں تھا؟ اور کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حاکمانہ حیثیت منوائے بغیر اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے؟ بلا شبہ دوست و ناصر کے معنی مراد لینے سے یہ تمام چیزیں بے معنی اور بے حقیقت ہو کر رہ جائیں گی۔ اور پھر اس پر بھی نظر ڈالیے کہ پیغمبر کو نصرت اور دوستی کے اعلان سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا کہ قدرت کو یہ کہنا پڑا کہ خدا تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور پھر یہ خطرہ بیرونی خطرہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ تمام بیرونی خطروں کا انسداد کیا جا چکا تھا۔ اب اگر خطرہ تھا تو وہ اندرونی خطرہ تھا، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب پیغمبر کا اعلان ایک طبقے کے سیاسی مصلحے سے متصادم ہوتا۔ یہ تمام قرائن و شواہد اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس مقام پر مولا کے معنی حاکم اور متصرف کے ہیں، اور جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت و حاکمیت کا اقرار ضروری ہے، اسی طرح علی علیہ السلام کی ولایت و حاکمیت کا اقرار بھی لازمی ہے۔ اور اس کی معنی کی توضیح کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حاکمانہ اور متصرفانہ حیثیت کا اقرار لیا تھا، ورنہ اس کی ضرورت ہی نہ تھی۔ حضرت عمر نے بھی مبارکباد کچھ سوچ سمجھ کر ہی پیش کی ہوگی، اگر اس میں کوئی نمایاں پہلو نہ ہوتا تو پھر تہنیت یا مبارکباد کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر انصاف و حق پسندی سے کام لیا جائے تو اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ یہ اعلان اسی اعلان کی صدائے بازگشت تھا جو واقع غدیر سے 20 برس پہلے دعوت ذوالعشیرہ کے ایک محدود حلقے میں کیا گیا تھا کہ یہ میرا بھائی، میرا ولی عہد اور میرا جانشین ہے، اس کی سنو اور مانو۔ اس غدیری اعلان سے نہ صرف مسئلہ خلافت واضح ہو جاتا ہے بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات و تبلیغات میں اس مسئلے کی اہمیت اور بنیادی حیثیت بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت سے ہجرت تک اور ہجرت سے حجت الوداع تک ان تمام احکام کی تبلیغ کی جو وقتاً فوقتاً آپ پر نازل ہوتے رہے، اور مسلمان ان احکام پر عمل بھی کرتے رہے، چنانچہ وہ نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، زکوٰۃ دیتے اور جہاد میں شریک ہوتے تھے، اور حج کے موقع پر بھی چاروں طرف سے سمٹ کر جمع ہو گئے تھے۔ مگر قرآن کی آیت اگر تم نے یہ نہ کیا تو گویا کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں سے ظاہر ہے کہ اس آخر تبلیغ کے بغیر تمام احکام کی تبلیغ نہ تمام بلکہ کالعدم تھی۔ اللہ نے کسی حکم کی تبلیغ کو کسی دوسرے حکم کی تبلیغ پر موقوف نہیں رکھا، مگر یہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 23 سالہ تبلیغ کو صرف اس تبلیغ پر منحصر کیا گیا ہے۔
اس طرح اگر یہ تبلیغ نہ ہوتی تو دین نہ تمام رہ جاتا اور کار رسالت پایہ تکمیل کو نہ پہنچتا۔ اس سے دو چیزوں کا ثبوت ملتا ہے، ایک تو یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کی حاکمانہ حیثیت اسلام میں اصل اور اساس کی ہے، اور دوسرے اعمال و احکام کی حیثیت فروع کی ہے۔ جس طرح بنیاد کے بغیر کوئی عمارت استحکام نہیں پا سکتی، اسی طرح اس آخری اعلان کے بغیر رسالت نہ تمام رہتی اور دین اسلام تمام و کمال کی منزل تک نہ پہنچتا۔ امام زمانہ علیہ السلام اور تمام غدیریوں کو بنت سید آفیشیل چینل کی جانب سے غدیر کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔